السلام علیکم۔ کرکٹ کا جو پاکستان میں حال ہے وہ بہت سے دیگر شعبوں میں بھی ہے، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ٹیم جو پاکستان یہ کرکٹ ٹیم جب جیت کے آتی ہے تو پورا پاکستان خوشیاں مناتا ہے، اس کھیل سے اتنا لگاؤ ہے۔ 92 میں ہم ورلڈ کپ جیتے تھے اور اس کے بعد سے اوپر نیچے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ تو جاری رہا، لیکن پچھلے 3 سال کا عرصہ خاص طور پر فوکس کرنا پڑے گا، اور وہ بھی او ڈی آئیز اور T20s کے حوالے سے۔ خاص طور پر ٹیسٹ میں ہم اتنے برے پرفارم نہیں کرتے کیونکہ وہاں مصباح کی موجودگی، اور مصباح کی بھی موجودگی اس طرح ہے کہ یہ وہ پلیئر ہیں جن کو ہم نے 35 سال کھیلنے ہی نہیں دیا، اور جب لائے اس وقت جب انگلینڈ میں ہمارے اس وقت کے کیپٹنس میں 3 کھلاڑیوں نے میچ فکسنگ کی سزا پائی، تو ہمارے پاس چارہ کار کوئی تھا نہیں، تو ہم نے مصباح کو کہا کہ اس ٹیم کو بچاؤ سنبھالو، تو اس نے سنبھالا بھی اور ٹیسٹ میں ایک اچھا مقام بھی دلایا۔ لیکن او ڈی آئیز اور T20s میں جہاں کسی زمانے میں ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے، ہماری پرفارمنس انتہا سے زیادہ بری سے بری بدتر ہوتی جا رہی ہے ایوری ڈے، اور اس کی ریزن کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے سلیکٹرز، ہماری ایگزیکٹو کمیٹی جو موجودہ حکومت نے مقرر کی، جو چیئرمین ہے وہ لگتا ہے کہ ٹوٹلی کلو لیس ہیں اس معاملے میں۔ شاید افریدی کو لکھا انتخاب عالم نے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیسے معاملات سنبھالنے ہیں، لیکن یہ پوری بات صادق آتی ہے پورے کرکٹ بورڈ کے اوپر، اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اوپر۔ نان پروفیشنل ایٹیچیوڈ، 20-22 کھلاڑیوں کا ایک پول ہے جس کو ہم یوں کر کے گھماتے جاتے ہیں، 4 نکال دیتے ہیں، 4 پھر ڈال لیتے ہیں، پھر 4 نکالتے ہیں، پھر 4 پہلے والوں میں سے واپس ڈال لیتے ہیں۔ نئے کھلاڑیز ہم نے ڈیولپ نہیں کیے، نہ ان کی کوچنگ اس طریقے سے ہم کر پائے جس طریقے سے آج کل ماڈرن کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ جو ریسنٹلی ابھی فائنل تو اس کا ہونا بھی باقی ہے، ہماری اگر پرفارمنس کو دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ دنیا نے تو اے بی ڈویلیئرز اور وراٹ کوہلی بنا لی ہے، لیکن پاکستان میں ہم ابھی بھی سوچتے ہیں کہ شاہد افریدی نے وہ 35-36 بال پہ سینچری کی تھی، دوسرا ون ڈے جب کھیلے تھے 400 ون ڈے کھیل چکے ہیں، تو وہ اس طرح کی ایک اننگز کھیلیں گے، 400 میچ کھلا چکے ہیں، لیکن ابھی ہم سوچتے ہیں کہ اس طرح کی ایک اننگز دوبارہ کھیلیں گے اور پاکستان پھر جیت جائے گا۔ وہ ایسی چیزیں کبھی کبھی تو ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو ریگولر پرفارمنس کے لیے ایک پروفیشنل لائنز کے اوپر ماڈرن جو کرکٹ ہے اس کے مطابق اپنے کھلاڑیوں کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی انڈیویجول بریلینس جو ہے کسی دن ہمیں جتا دے گی، اس سے زیادہ ہماری ٹیم 11 کھلاڑی مل کے پلان کر کے گراؤنڈ میں اتریں اور اس میچ کو جیتیں، ہمارا کپتان لیڈ کر رہا ہو، رسپونڈ کر رہا ہو سچویشن کو، وہ نظر نہیں آیا۔ ٹیم میٹنگ میں بیٹھ کے اسٹریٹجائز کریں کہ اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں، وکٹ ایسی ہے، انڈیا سپن کو اچھا کھیلے گا کہ تیز کو اچھا کھیلے گا، وکٹ تیز بالر کو سپورٹ کر رہی ہے کہ سپن کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں فاسٹ بالرز کو مدد ملنے کا امکان ہو ہم سپن کھلا دیتے ہیں، جہاں پتہ چلے کہ نیوزی لینڈ جیسی ٹیم 2 اسپیشلسٹ سپنرز کھلا رہی ہے ہم 1 اسپیشلسٹ سپنر بھی نہیں کھلاتے، ہم 4 فاسٹ بالر کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں۔ جو 2 سپنر ہم کھلا رہے ہیں وہ ہاف بالرز ہیں، اور ہاف بالرز کے ساتھ آپ اسپیشلسٹ سپنرز کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ پاکستان کا المیہ ہے جہاں ہمیں بہت سے مسائل نظر آتے ہیں۔ ورلڈ کپ میں ہم اس پلیئر کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جس کو ہم نے 2 سال سے کرکٹ ہی نہیں کھلائی، وہ ڈومیسٹک بھی نہیں کھلائی اچھے لیول کے اوپر، انٹرنیشنل تو چھوڑ ہی دیں، نام پہلی دفعہ سنتے ہیں ہم نے ورلڈ کپ اسکواڈ میں ڈال دیا، شور مچتا ہے تو ہم اس کو نکالتے ہیں جس کو پہلے ریجیکٹ کیا تھا، نان پرفارمنس، اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہے، اس کی ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہے، اس کو نکال کے اس کو ڈال دیا۔ 2 اور کھلاڑیوں پہ شور مچا، ان کے ایٹیچیوڈ اچھا نہیں ہے، یہ گراؤنڈ میں اپنی من مانی کرتے ہیں، ان کو باہر نکال کے پہلے سے اور جو برے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے باہر نکالے تھے ان کو ڈال دیا۔ تو اس طریقے سے کرکٹ آگے نہیں جائے گی، دنیا بدل گئی ہے، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور بلکہ نیچے چلے گئے ہیں، وہاں پہ بھی نہیں کھڑے۔ ہمارے یہاں بڑے کھلاڑی پیدا ہوئے پاکستان میں جنہوں نے پوری دنیا میں اپنا نام کمایا، ماجد خان، ظہیر باز، عامر سہیل، محسن خان، وقار یونس، وسیم اکرم، عمران خان، جن کی کپتانی میں پاکستان جیتا۔ لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ عبد القادر وہ سپنر تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا ساری میں بھی وہ لیگ بریک بالنگ اس کو انٹروڈیوس کرایا اور لمیٹڈ اوورز میں پرفارم کیا۔ عامر سہیل ٹاپ پرفارمر اوپنر جن کو لوگ فالو کرنا چاہیں، محسن خان کے سٹائل کو کاپی کرنا چاہیں، لیکن نہ وہ اب رول ماڈلز ہیں۔ اب موجودہ پوری ٹیم میں دیکھیں تو ہم یہ نہیں کسی بچے کو بتا سکتے کہ شاہد افریدی کو دیکھ کے تو تم جا کے فالو کرنا، بلکہ اسے کہیں گے شاہد افریدی کو مت فالو کرنا اگر اچھی کرکٹ کھیلنی ہے۔ تو کس ایسے پلیئر کو ہماری ٹیم جو ہے جو ینگسٹرز اب اسکولوں کالجوں میں کھیلتے ہیں اس کو فالو کریں؟ یہاں بہت ساری خامیاں ہیں اور اس میں سیاست کا اور پیسے کا عمل دخل کافی زیادہ ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے نان پروفیشنل ہے اور پیسے کی گریڈ ہے، جن لوگوں نے تقرر کرنا ہے انہوں نے شاید سیاسی اعتبار سے نواز کے فیورز تو بہت دے دیے ہیں، لیکن ان ریٹرن جو ان سے ایکسپیکٹیشن تھی کہ پرفارم کریں گے، وہ کہتے تھے بگ 3 کا حصہ بنا دیں گے، وہ بگ 3 چھوڑ ہم وہ جو اس وقت وہ زمبابوے والی سے زیادہ بری حالت ہے، افغانستان نے ہرا دیا ایک میچ ویسٹ انڈیز کو، ہم نے صرف ایک بنگلہ دیش کو ہرا کے اس دن ڈھول بجائے۔
تو آج اس کے اوپر ہم اسپیشل ٹرانسمیشن کریں گے 2 گھنٹے. پاکستانی کرکٹ کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان سے ڈسکس کریں گے کہ بتائیے کیا مسئلہ ہوا, اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور ہمارے ساتھ آج جو گفتگو ہوں گے اس اسپیشل ڈیبیٹ میں عبدالقادر صاحب ہیں, عامر سہیل صاحب ہیں, سہیل تنویر ہوں گے, بسمہ معروف. پاکستانی کرکٹ جو ویمن ٹیم ہے اس کی بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہے, تو وہ میرے خیال میں اگر اسی سے انسپائر ہو جاتی ہماری بوائز کی ٹیم بھی تو شاید زیادہ بہتر پرفارم کر لیتی. بسمہ معروف بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. اس کے علاوہ اقبال محمد علی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں. اور اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, ان سے بھی کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر کامنٹ لیں. سب کو خوش آمدید کہوں گا. عبدالقادر صاحب آپ سے آغاز کروں گا, آپ فرمائیے خرابی کی بنیاد کہاں پڑی؟ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے میرا خیال کہہ دیا ہے اس کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ میں کو معافی کے کٹہرے میں کہیں نہ کہیں رکھتا ہوں, بٹ میرا فوکس جو ہے وہ ہے نجم سیٹھی صاحب, شہریار صاحب, نواز شریف صاحب. میں یہاں پہ گفتگو رکھنی چاہتا ہوں. اب جو بھی سوال آپ مجھے کرنا چاہیں, اگر ذمہ داری کی بات ہے, جہاں تک جو کچھ بھی ابھی تک ہوا اس میں, یعنی کیونکہ لانے والے نجم سیٹھی صاحب, سارا کنٹرول نجم سیٹھی صاحب. نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ساری پاورز رکھتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کا مجھے افسوس ہے, میں مطلب یہ ذہن میں سوچا کرتا تھا کہ یار یہ سیاست پہ اتنا اچھا بولتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ آئیں تو کرکٹ کو بھی ٹھیک کر دیں تھوڑا سا. پھر میں نے اپنے شروع کے انٹرویو میں جب نجم سیٹھی صاحب آئے تو ان کو بڑا اچھا مشورہ بھی دیا تھرو میڈیا کہ ایسا کرے کہ یہ گورننگ بورڈ وغیرہ پہ نہ رہیں. اور کیونکہ میں یہ بات ان کو سمجھانا چاہتا تھا کہ گورننگ بورڈ ڈمی گورننگ بورڈ ہوتی ہے, کہ جو چیئرمین کے ساتھ یہ گیو اینڈ ٹیک پالیسی ہوتی ہے, ہڈن کام کرتی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نے ان کو اچھی نجم مثال سیٹھی دی. صاحب نے خرابی کی کیا غلط کام کیا جسے کرکٹ کو یہ دن دیکھنا پڑے؟ کیا غلط ہوا؟ سب سے بڑا جی سب سے بڑا کہ وہ کرکٹ کے اندر سیاست لے کر آئے. وہ سیاست کیسے لے کر آئے؟ وہ اس طریقے کے ساتھ کہ پہلے ذکا اشرف صاحب کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہ ساری دنیا نے دیکھی کہ ایک دن ذکا اشرف صاحب بن رہے, دوسرے دن یہ بن رہے, یہ وہ. اور نجم سیٹھی صاحب نے قوم کے سامنے کیا بولا کہ میں تو کرکٹ میں آنا ہی نہیں چاہتا, وہ تو مجھے نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ منتیں کی اور یہ کہا اور اس لیے میں آ گیا. تو جو بندہ اگر ایسے آتا ہے تو وہ تو کسی فوٹو میں نہیں لڑتا پھرتا, وہ تو اپنی عزت کو بچاتا ہے, وہ اپنی پرائیڈ کو بچاتا ہے, رسپیکٹ کو بچاتا ہے, وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے. لیکن نجم سیٹھی صاحب نے کیا کہ کورٹ کو لکھ کے دے دیا کہ میں چیئرمین نہیں بنوں گا, اور ذکا اشرف صاحب کو اس طرح سیاست سے باہر کر دیا. پھر جب وہ کرکٹ میں آ گئے انہوں نے وہاں کانسٹیٹیوشن کو چینج کروا دیا اور ایک ایگزیکٹو چیئرمین کا ایک عہدہ ایسے کریٹ کر لیا, اور پھر اس کے اوپر کیا کہ وہ سائن کروا لیا نواز شریف صاحب سے, اور پھر ان کو ایک ڈمی چیئرمین چاہیے تھا. اب وہ شہریار صاحب جو ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, وہ عمر میں بہت بڑے ہیں, پہلا جو ٹینور تھا ان کا بہت اچھا تھا. اور میں نے آتے ہی جب وہ چیئرمین آئے تو میں نے سارے میڈیا پہ بولا کہ شہریار صاحب بڑے ڈگنیفائڈ آدمی ہیں, بڑے رسپیکٹڈ آدمی ہیں, ان کو یہ سیکنڈ اننگ نہیں کھیلنی چاہیے تھی. لیکن میں نے کہا اگر یہ کھیلیں گے تو اپنی زندگی کی ساری کمائی, جو ان کی رسپیکٹ ہے, جو ان کی پرائیڈ ہے, وہ داؤ پہ لگ جائے گی. اور آج نجم سیٹھی صاحب اپنی پلاننگ اور اپنی سیاست کے اوپر فخر کر رہے ہوں گے. عامر سہیل صاحب, عبدالقادر صاحب نے تو میرے خیال میں ساری ذمہ داری جو ہے وہ نجم سیٹھی اور وزیر اعظم نواز شریف پر ڈال دی ہے. آپ کے بھی میں پچھلے دنوں سے کچھ انالیسز سن رہا ہوں ورلڈ کپ میں پاکستان کی یہ جو انتہا سے زیادہ بری پرفارمنس ہے, آپ کے بھی کچھ لائن ایسی ہے, آپ سوچتے ہیں کہ یہ ساری خرابی کے ذمہ دار یہی 2 لوگ ہیں, کچھ ایسی ہی بات ہے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب, پاکستان کرکٹ کو آپ ایسے جو ہے نان پروفیشنل کے ہاتھ نہیں دے سکتے. جب ٹائم تھا جب آپ کسی کو بھی لگا سکتے تھے, جب پاکستان کی کرکٹ بڑا فلرش کر رہی تھی, وہاں پہ اگر آپ کو مارکیٹنگ والا بندہ بھی لگا سکتے تھے, جس کو تھوڑی سی ایڈمنسٹریشن بھی آتی تھی, وہ لگا سکتے تھے. لیکن اب چیزیں کمپلیکیٹ ہو گئی ہوئی ہیں. اب جو ہے کرکٹ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ بن گئی ہے اور ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے. یہ $1 بلین ملٹی $1 بلین انڈسٹری ہے اب, اور اس میں اب جو ہے آؤٹ سائڈر نہیں آ سکتا. اور اگر آپ نے اپنی گیم کو امپروو کرنا تو آپ نے سب سے پہلے یہ کسی کو بھی لگانے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کو کرکٹ کی سیاست کا پتہ ہے. کیونکہ جو قادر بھائی نے بات کی کہ کرکٹ میں سیاست بہت آ چکی ہے, اور آپ اگر کلب کرکٹ سے لے کے ریجنل ڈسٹرکٹ کرکٹ میں جائیں تو اتنی گندی سیاست ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور وہ بندہ جس کو اس سیاست کا نہیں پتہ ہوگا وہ تو ان سب کے لیے ایزی پرے ہوگا. اور جس طرح کے لوگ کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں,
اور وہ اتنے عرصے سے پاکستان کرکٹ کو تباہ کر رہے ہیں. جو نیا آنے والا ہے وہ ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے. وہ آ کے یہ نہیں پوچھتا سب سے کہ بھی اتنے عرصے میں آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام کیا, آپ نے کیا بہتر کیا ہے. اگر آپ نہیں بہتر کیا تو آپ چلے جائیں گھر واپس, لیکن یہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ اب آپ نے کسی کو بھی چیئرمین یا پاکستان کرکٹ بورڈ کی باغ دوڑ دینی ہے, اس کا جو سب سے بڑا کرائیٹیریا وہ یہ ہے کہ اس بندے کو کرکٹ کی سیاست کا پتہ ہونا چاہیے, اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کنٹمپریری ڈیمانڈز کیا ہیں کرکٹ کی, اور کیا کس طریقے سے میں یہاں پہ انویسٹمنٹس اور اپنے ڈیسیژن کروں گا جس سے کرکٹ آگے جائے گی. یہ کسی نووس کا کام نہیں ہے, اب رہ گیا. اور آپ کسی کو نہیں یہ دے سکتے کہ یہ سوچ کے کہ ہی لرن آن دا جاب, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو بھی لرننگ آن دا جاب ہوتی ہے وہ آپ کی کرکٹ کو اور پیچھے لے جاتی ہے. کرکٹ اور سیاست کی بات کی ہے تو ایک سیاسی رہنما سے بھی اس پہ رائے لے لینی چاہیے. اسد عمر صاحب آپ فرمائیے گا, یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ایک تو فیصلہ کریں, عبدالقادر صاحب بھی کہتے ہیں, عامر سہیل بھی یہی کہتے ہیں, یہاں اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیمانڈ ہے پوری پاکستانی قوم کی, لیکن پرائم منسٹر بینگ پیٹرن ان چیف, جنہوں نے پریزیڈنٹ سے یہ اختیار لے کر اپنے پاس رکھا اپنی پسند کے لوگوں کو لگانے کے لیے, تو ان سے قوم توقع رکھ رہی ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کریں جو ابھی تک ہوئی نہیں. اور ساتھ عامر سہیل کہہ رہے ہیں کرکٹ اور سیاست دونوں کو آپ مد نظر رکھیں. آپ اس کی وضاحت فرمائیے گا کیسے ہوگا یہ سارا کچھ. سر کرکٹ کی سیاست تو واقعی میں مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتی, سنا ہے بڑی خطرناک ہے, تو وہ عامر صحیح بات کرے, لیکن اس سے دو جو اہم خطرناک کیا ہے اس میں اسد عمر صاحب, اس میں پیسے کا دخل زیادہ ہے, نان پروفیشنل لوگ آ گئے ہیں, یا کیا ہوا؟ سیاست تو پہلے بھی ہوتی تھی لیکن یہ اب کچھ اور ہو گیا کہ کرکٹ ہی تباہ ہو گئی ہے. نہیں ویسے لیٹس بی فیئر, اس وقت اگر آپ کرکٹ کا ذرا سا اسٹیپ بیک کر کے دیکھیں تو ہماری ایک ان یوزول سچویشن کریٹ ہوئی ہے جو پاکستان کی نارمل جو سچویشن ہے اس سے برعکس ہے. ہم 2020 کرکٹ کے اندر بہت خراب پرفارم کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں 8ویں نمبر پہ پہنچے میں, ہم بہت عرصے سے سیمی فائنل نہیں پہنچ سکے ہیں ورلڈ کپ کا 50 اوور والے, ہم ٹیسٹ کی نمبر 2 رینک سائڈ ہیں اس وقت. تو میں صرف ایک فیئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اوور آل کرکٹ ایڈمنسٹریشن وغیرہ کے اندر تو بہت ساری خرابیاں ہیں, لیکن جو آپ پرفارمنس وہاں پر دیکھ رہے ہیں اس پرفارمنس کے کچھ مائکرو ایشوز بھی ہیں. تو ایک تو ظاہر ہے میکرو ہے, اسٹرکچر نہیں ہے. بڑے عرصے سے میرے خیال میں 3-2.5 سے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا واحد دنیا کا کرکٹ اسٹرکچر ہے جو ریجنل بنیاد پہ نہیں ہے, گراس روٹس کے اوپر ہماری کرکٹ نرسریز جو ہے وہ نہیں بچی ہیں. تو اس وقت اسد عمر صاحب ٹیسٹ آپ کی پرفارمنس میں دو جو انڈیویجولز ہیں جن کا نام مصباح الحق اور یونس خان ہیں, ان کی شاید موجودگی نے آپ کو بہت زیادہ اسٹیبلٹی دی ہوئی ہے ٹیسٹ سائڈ میں, لیکن ادر دین دیٹ آپ کو جو گرومنگ کرنی تھی, نئے پلیئر لانے تھے, آپ 42 سال کے مصباح سے کتنی دیر توقع رکھیں گے کہ آپ کی ٹیسٹ سائڈ کو سنبھالے رکھے؟ تو آپ کو یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک, آپ نئے لڑکے نہیں لا سکے. 42 سال کا مصباح تو ہر جگہ نہیں آپ کے ساتھ ہو سکتا. ہاؤیور اچھے لیڈر کی امپورٹنس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتی ہے, اور اگر جو ہے کرکٹ کی جو ہائرارکی ہے وہ ٹھیک لیڈرشپ کو آگے لے کے آئے تو اسی ٹیلنٹ کے ساتھ تمام تر خرابیوں کی, پاکستان کرکٹ سسٹم کی خرابیوں کے ساتھ ہمیں ریزلٹس نظر آ سکتے ہیں. میں صرف اسی کی بات کر رہا تھا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ دو آدمیوں کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ایکسیپشنز پہ ہو رہی ہے. اگر آپ نے کنسسٹنٹلی پرفارم کرنی جس طریقے سے آسٹریلیا پرفارم کرتی ہے, کنسسٹنٹلی پرفارم کرتی چلی جاتی ہے. ویسٹ انڈیز کبھی بہت اچھی ہو جاتی ہے, کبھی بہت خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ آسٹریلیا کا اور ساؤتھ افریقہ کا ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ڈومیسٹک کرکٹ اسٹرکچر جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے اور وہ گراس روٹس تک جاتا ہے, تو آپ کو ایک یا دو یا چند ایکسیپشنل کرکٹرز کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کنسسٹنٹلی دنیا کے اندر پرفارم کرتے رہتے. اور ظاہر ہے کیا آپ توقع رکھیں گے کہ پرائم منسٹر ایک پروفیشنل سیٹ اپ جو ہے وہ پی سی بی کے اندر لے کر آئیں, اور یہ جو من پسندہ یا چہتے افراد کی تعیناتی اس سے آگے نکل جائیں؟ دنیا بدل گئی, ہم ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ او جی ڈی سی ایل کے اندر کسی وہ خواجہ کو ہم نے کیسے فٹ کرنا ہے, وہ یہ خیر پرانے پیپلز پارٹی کے دور کی بات ہے, تو یہ اس سے ملتی جلتی مثال ہے, نامناسب سی ہو جاتی ہے لیکن ہے ویسی ہی مثال. میں آپ کو یہی بولنے والا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم کے باقی کون سے فیصلے کے اندر نظر آئے کہ وہ میرٹ کی بنیاد پہ جائیں نہ کہ جان پہچان کی بنیاد پہ. آپ کو ان کی دوسری اسٹنٹ اگر یاد ہو تو اس میں سیف الرحمان کے بھائی کو بنا دیا تھا, جس کی عظیم ترین پاکستان کرکٹ کے لیے تھی کہ نیلے رنگ کے بلیزر پہنا دیے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کو. وہ سٹار چینج کر دیا تھا جی اس نے, پاکستان کے وہ کیپ سے اوپر سے سٹار چینج کر دیا تھا, کمال کے آدمی تھے وہ بھی. اسی طریقے سے نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ ان کی کیا کرکٹ کے ساتھ پرانی ایسوسیشن رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں پچھلی دور حکومت میں مجھے آفر ہو چکی ہے کہ آپ بن جائیں سی او. بھائی میں کرکٹ ایڈمنسٹریشن کی مجھے کیا نالج ہے. آپ کو کس نے آفر کیا تھا اسد عمر صاحب؟ یہ کیا نام تھا جی ہمارے انڈسٹریل گجرات والے چودھری صاحب, یار پورا نام ذکا اشرف صاحب. نہیں یار, گجرات کے اپنی جو سروسز انڈسٹری والی فیملی جو ہے. بالکل ٹھیک ہے, بٹ صاحب
नहीं बट साहब भी नहीं थे, मिनिस्टर थे यार, मिनिस्टर फॉर डिफेंस थे, अहमद मुख्तार साहब। मतलब ऑफर इन द सेंस उन्होंने की थी कि अगर आप इंटरेस्ट शो करें, अगर आप एक्सेप्टेंस शो करें तो मैं जरदारी साहब से बात करता हूँ। बट कमिंग बैक, ये बिल्कुल सही बात है कि अब स्पेशलाइज ये एक फील्ड होगी और स्पेशलाइज फील्ड के लिए आपको स्पेशलाइज लोग चाहिए जिनको आपने मेरिट की बुनियाद पर ऊपर लेके आना है, फिर अकाउंटेबल भी ठहराना है, और उसी तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म क्रिकेट। क्या अब आपको नवाज शरीफ कंसिडर ऑफर करें तो आप कंसिडर करेंगे? मियां साहब जो है, पहली बात तो मुझे ऑफर करने नहीं वाले, क्योंकि मैं ना शरीफ खानदान का हूँ ना मैं ख्वाजा हूँ, तो ये होने नहीं वाला। और जैसे मैंने कहा कि मैंने जिस वजह से पिछली दफा ना किया था, अभी भी ना कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का और जिस तरीके से दुनिया में इंटरनेशनल क्रिकेट ऑर्गेनाइज हुई है उसका नहीं पता। तो शौक तो बड़ा है, क्रिकेट इससे बेहतरीन जॉब तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकती, लेकिन उस आदमी को लेनी चाहिए जिसमें उसके बाद नॉलेज और काम करने, जिसको क्रिकेट चलानी भी आती हो। सोहेल तनवीर साहब, आप क्या फरमाएंगे? असद उमर साहब कहते हैं उसको आना चाहिए जिसे क्रिकेट के मामला की समझ भी हो और वो इंतजाम संभाल भी सके। देखिए, मैं मेरे ख्याल में क्रिकेट पे बात करूंगा। पहले हमें फोकस ये करना चाहिए कि हमारी क्रिकेट इतनी नीचे गई क्यों है, वो उसके रीजंस क्या हैं और इसको इम्प्रूव कैसे करना है। आमिर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि क्रिकेट अब एक मार्केट बन गई है, एक प्रोफेशन बन गया है। इसमें जब से ये IPL, PSL और दुनिया भर की लीग्स, क्योंकि मैं बहुत सारी लीग्स खेला हूँ तो मुझे पता है कि दुनिया भर में जितनी लीग्स अब आ गई हैं, जितना पैसा इन्वॉल्व हो गया है, तो उसको देख के लोगों ने, आप न्यूजीलैंड की मैं बात करूंगा, इंग्लैंड की बात करूंगा, आप साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को ले लें। लेकिन वो स्पेशलिस्ट प्लेयर हमें दुनिया सारी में नजर आए, वो स्पेशलिस्ट प्लेयर हमें पाकिस्तानी T20 में क्यों नजर नहीं आते? वन डेज में भी नजर नहीं आते। T20 तो अभी अगर शॉर्ट फॉर्म है, अगर कह लें कि अभी हम इसमें इतना वेल इक्विप्ड नहीं हुए तो T20 को साइड पे रख दें, तो ODIs में भी नहीं है। हम दोनों जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें बहुत बुरे परफॉर्मर है। मैं वही बात कर रहा था कि हमने अपनी गेम को उस तरह इम्प्रूव नहीं किया जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट आजकल हो गई है, जिस तरह की आपको इनोवेशन नज़र आती हैं। क्रिकेटिंग स्किल्स में आमिर भाई बैठे हैं, बैट्समैन हैं, कादर भाई हैं, लेजेंड हैं, लेग स्पिनर हैं, जितनी बॉलिंग और बैटिंग में स्किल्स जितनी इम्प्रूव हो चुकी हैं, जितना वर्क किया गया है, शायद हमने उस हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया। हम वही अपने नेचुरल टैलेंट पे रिलाई करते आए हैं, जो कि आज से पहले, जैसे मैंने कहा, कादर भाई, आमिर भाई, बहुत सारी मिसालें हैं। गली मोहल्ले की क्रिकेट से हमें बहुत बड़े स्टार्स मिल जाते थे, लेकिन सम हाउ दी अदर अब आपको पता है कि पाकिस्तान में उस तरह की, एक तो सिक्योरिटी के रीजंस हैं कि क्रिकेट उस तरह नहीं हो रही, स्कूल क्रिकेट आपकी ख़त्म हो गया है, क्लब क्रिकेट ना होने के बराबर है। मैं पिंडी से हूँ, मुझे पता है पिंडी में हार्डली रेयरली आपको क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट मिलती है। तो ये आपकी इंडस्ट्री थी जहाँ से आपको पैदावार आती थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अकेडमी जिस तरह बाकी दूसरे ममालिक में है उस तरह की अकेडमीज नहीं हैं। तो हमारी ये जो इंडस्ट्री है ये बंद हो चुकी है, टैलेंट आपके पास आना ख़त्म हो चुका है। तो जो क्रिकेट मेरे ख्याल में हमारी थोड़ी इकबाल मोहम्मद अली साहब हमारे साथ हैं, ये मेरे ख्याल अहम इशू है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, इनसे भी पूछते हैं। इकबाल मोहम्मद अली साहब, ये जो बिल्कुल नौजवान रॉ टैलेंट निकल के आता था, वसीम अकरम को आप लेकर आए और सीधी आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दी, ये वाली चीजें क्यों खत्म हो गई? ये लड़के हमारे क्रिकेट तो अभी भी खेलते हैं, तो ये क्यों नहीं ऊपर क्यों नहीं आ रहे? देखिए, उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ी वजह यही है कि आपकी क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई और जोन भी जो बना दिए गए हैं, जो एसोसिएशन बना दी गई हैं। आमिर, सोहेल और कादिर इस बात को बताएंगे कि यह भी सारी वहाँ पे भी सियासत है और इसी वजह से गवर्निंग बोर्ड के और गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स वहीं से बन के चले आते हैं ये, और वहीं से सियासत शुरू हो जाती है। मैं ये बात कहूँगा, ये 2006-07 से मैं इस बात को उठाता रहा हूँ। जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था तो मैंने उस वक्त से ये बात जरदारी साहब को भेजा भी लेटर, जिस वक्त फिक्सिंग का मामला हुआ उस वक्त कहा कि पूरा बोर्ड को चेंज किया जाए, कि ये जब तक के यहाँ पे ये लोग बैठे हुए, अब आप देखें 30-30 साल से ये लोग यहाँ बैठे हुए, इंतखाब आलम हो गए, बारी हो गए, सुबहान हो गए, ये सारे के सारे ये लोग जो हैं इस क्रिकेट को तबाह करने का आज ये बयानात दे रहे हैं। इंतखाब आलम साहब कह रहे हैं कि जी आपका काम था मैनेजमेंट को संभालना, आप प्लेयरों की बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो वखार यूनुस का काम था वो आप कर रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट आपने जो बना के दी है उस रिपोर्ट के अंदर आप प्लेयरों को लड़वा रहे हैं। इस वक्त ये कि आप ये तमाम चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आज वखार यूनुस कह रहे हैं 1.5 साल से मेरा नजम सेठी साहब से रास्ता नहीं हुआ, तो आप कोच क्यों बने हुए थे? आपको रिजाइन दे के बाहर आने, जब मेरी सुन नहीं रहे हो, आप मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हो, तो आप कोच बन के, ये सारी चीज़ें जो है आज से नहीं है। अब जब मैच फिक्सिंग का मामला हुआ था
اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی کہ آپ اپنے پلیئروں کو بلا لیں کہ ہم اپنی خود انکوائری کریں گے, جس پہ آئی سی سی ایکسیپٹ ہو گئی تھی بات. مگر یہ وہاں سے آنے کے میں نے یہ بات بٹ صاحب کو لندن فون کر کے کہی کہ بٹ صاحب ان پلیئروں کو بلا کے اپنی انکوائری کرائیں, یہ ساری چیزیں, یہ معاملہ بہت گڑبڑ ہے. اور یہ ساری اس وقت وقار یونس کوچ تھے, ان سے پوچھیں اس وقت کیوں نہیں میڈیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, کیمرے لے کے یہ کیمرے کو فیس نہیں کر رہے. آج یہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ان کو اس بات کی زیب نہیں دیتی ہے کہ آج قوم سے معافی. اس وقت آپ نے قوم سے معافی نہیں مانگی کہ پورے پاکستان کو دنیا میں رسوا کیا, آپ نے بدنامی کرائی. آج یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں, ہم نے رپورٹیں بنا کے دیتے رہے. قادر بھی اس بات کے گواہ ہیں, میٹنگوں میں یہ بیٹھے, عامر سہیل بھائی بیٹھے ہوئے اس میٹنگوں میں میرے ساتھ جس وقت. مگر اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ اس بورڈ کو تبدیل کیا جائے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر ان کا آڈٹ کرائیں گے آپ, اقبال محمد علی صاحب, جس زمانے میں عبد القادر یا عامر سہیل نے کرکٹ کھیلی ہے تو ان لوگوں نے پاکستان کو بیچا نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے توقع رکھ رہے ہیں جن کو پاکستان کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. شاید یہ لوگ پاکستان کے لیے کھیلتے تھے, پاکستان کو بیچتے نہیں تھے. میں ایک بریک لے لوں, میں قادر صاحب اور عامر سہیل صاحب, نہیں بریک نہیں لے رہے جی, بسما کی طرف جا رہے ہیں. بسما ہماری جو لڑکیوں کی ٹیم ہے اس نے بہت اچھا پرفارم کیا, بلکہ شاید توقع نہیں تھی اتنا اچھا پرفارم کیا, انڈر ایسٹیمیٹ کیا. اگر ہم پروموٹ کرتے, ویمن ٹیم کو پراپر فیسیلیٹیٹ کرتے تو شاید اس سے بھی اچھا پرفارم کرتی اور آگے جاتی. لیکن لڑکوں والی سائڈ بالکل لگتا ہے جس کو ہم نے سر پہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے, محبت بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, وہ اس نے کرکٹ تباہ کر دی. کیا ہوا وہاں؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تھینک یو, آپ سب نے ہم لوگ کو اتنا سپورٹ کیا. یہ ٹیم کافی دیر سے کر رہی تھی لیکن ہم لوگ کو اتنی جانا نہیں جاتا تھا, لیکن اس دفعہ بہت زیادہ پیار ملا اور کریڈٹ سب کو جاتا ہے, لڑکیوں کو جاتا ہے, پوری مینجمنٹ کو جاتا ہے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا, آف کورس پی سی بی کو جاتا ہے. دیکھیے جی, ٹف ٹائم آتا ہے, لڑکے بھی بہت اچھا کر رہے تھے لیکن کچھ ٹائم ایسا ہے, ٹف ٹائم ہے جس پہ ہم نے ایک دوسرے کو بیک کرنا ہے. اگر ہم لوگ بیک کریں گے اور رائٹ ڈیسیجن لینا ہم لوگوں نے کہ کیا بہتر ہو سکتا ہے. اور وومنس کرکٹ کی بات کروں گی, پہلے ہم لوگ نے ورلڈ کپ اسٹیجز میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا تھا اور اس دفعہ ہم لوگ سب کا انڈیویجول گول تھا پلیئرس کا کہ ہم لوگ نے پرفارمنس سکھانی ہے ورلڈ کپ میں. تو آئی گیس بہت اچھا ہم لوگوں نے فنش کیا ورلڈ کپ, اور جس طرح سے ہم لوگ کھیلے ایز ہم کلچر ایک پاکستان ٹیم میں چینج کرنا چاہتے تھے کہ ہم لوگ جیتے, لڑے اور رزلٹ جو بھی ہو. میرے خیال سے لڑکیوں نے بہت زبردست پرفارم کیا اور جس طرح سے آپ سب لوگ نے ہمیں سراہا ہے اس کے لیے تھینک یو. اور ہوپ فلی انشاءاللہ آپ لوگ اور مزید کرکٹ اچھی نظر آئے گی. یہ لڑکوں والی ٹیم میں پچھلے سال 2 سال میں آپ کو لگا نہیں کہ فائٹنگ اسپرٹ نہیں ہے؟ ہم لڑ کے اچھا کھیل کے ہار جائیں نا تو وہ پھر جسٹیفائیبل ہوتا ہے کہ آپ نے اچھا پرفارم کیا, آپ نے کوشش کی, لیکن آپ 19-20 سے ہار جائیں, ٹھیک ہے کسی ایک نے جیتنا ہے, دونوں ٹیمیں بیک وقت نہیں جیت سکتی. لیکن اگر آپ ڈھیر ہو جائیں تو پھر تنقید ہوتی ہے کہ آپ ڈھیر کیوں ہو گئے بھائی, آپ کو لڑنا تو چاہیے, بیٹنگ بھی کرنی چاہیے, بالنگ بھی کرنی چاہیے. اینڈ تک دیکھیں کیا ہوتا ہے. انڈیا بنگلہ دیش سے میچ ہرا ہوا تھا لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. اینڈ میں آخری اوور میں انہوں نے 2 رنز نہیں ہونے دیے, میچ جیت لیا. اگر آپ لڑے تو آپ ایسے کرتے ہیں. آخری بال پہ جاوید میانداد نے چھکا مار دیا تھا شارجہ میں, لیکن یہ کیوں؟ اب آپ کی وہ فائٹنگ اسپرٹ کہاں چلی گئی؟ دیکھیے جی, ایز پلیئرس جو بھی اندر جارہ اترتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ فائٹ کریں. یا سچویشن کچھ ایسی آ جاتی ہیں جس پہ نظر آتا ہے کہ ٹیم ایک ساتھ نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے اس ٹائم یہ ٹائم ایسا ہے جس میں ہم نے ایک دوسرے کو بیک کرنا ہے, نہ کہ ہم بلیم کریں. پلیئرز اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور جہاں تک آج کل مینجمنٹ کا ہو رہا ہے, میں یہی کہوں گی رائٹ ڈیسیجن لینے اور ہم لوگوں نے اس کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے. تو اس کے لیے سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اب ہماری کرکٹ کہاں پہ سٹینڈ کریے, آگے امپروومنٹ کے لیے کیا ضرورت ہے, اور تاکہ یونٹی ٹیم میں نظر آئے اور سب جل ہو کے کھیلیں. عبد القادر صاحب, ابھی انہوں نے اقبال محمد علی صاحب نے اعجاز بٹ کا حوالہ دیا. پاکستانی کرکٹ کی تباہی کی بنیاد شاید اس دور میں رکھی گئی تھی جب میچ فکسنگ میں 3 لڑکوں نے میچ فکس کیا اور ہمارا بورڈ جو تھا وہ سویا رہا, اس کو پتہ ہی نہیں چلا, بلکہ وہ انگلش بورڈ سے تعلقات بھی خراب کر لیے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا, اپنی گراؤنڈ بھی دے رہا تھا. ان سے بھی ہم لڑ پڑے کہ یہ لڑکے انوالو نہیں ہیں, جن کے سارے ٹرانسکرپٹس موجود تھے کہ وہ ٹیلی فون میسیجنگ کے اوپر پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ وہ بال نو کراؤں تو کتنے پیسے ملیں گے, تیسرا کراؤں یا چوتھا کراؤں. تو نااہلی کی بنیاد رکھی گئی تھی اس دور میں, لیکن اس کے بعد ہم سدھرے نہیں ہیں. ہم نے بورڈ کو پروفیشنل لائنز پہ نہیں استوار کیا, بلکہ ایک کے بعد ایک ایسے چھیتے وہاں لگائے جو کرکٹ نیچے سے نیچے جاتی گئی. قادر صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو علی صاحب جو ہیں یہ بڑے ببر شیر آدمی ہیں اور مجھے بڑے پسند ہیں, اور ہمیشہ جہاں بات کرتے ہیں بڑی انصاف کی بات کرتے ہیں. وہاں پہ اسد عمر صاحب بھی ہیں, وہ بھی بڑے ڈگنیفائیڈ آدمی ہیں اور بڑے ہی خوبصورت سیاستدان ہیں. جہاں تک بات ہے کہ
سب کو مل کے انصاف کی بات کرنی چاہیے. اب بات آ گئی کہ جی اگر اس دور کی بات کی جائے تو یہ ڈیبیٹ کسی اور طرف نکل جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ایک لڑکیوں کی تھی بسمہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو پریز کرنا چاہیے. میں بلائنڈ جو ٹیم ہے میں اس کو بڑا پریز کرتا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا ہوا میں لہراتا تھا. فرسٹ ٹائم لڑکیوں کی ٹیم نے بہت اچھا کھیلا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو مونچھیں لگوا دیں اور ان کو کھلائیں. اب عبد القادر صاحب, ان کو شاباشی دیں, لیکن جن کی مونچھیں ہیں ان کی مونچھیں توڑائیں نہ, ان کو بھی کرکٹ کھیلنی سکھائیں. نہیں تو دیکھیں نا, جب تک سزا جزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ میرا نہیں, وہ میرے ایمان کا حصہ ہے, وہ میرے مذہب سے مجھے ملا ہے. جب آپ لوگوں نے سزا جزا کرنی نہیں ہے, جیسے ابھی آپ عامر وغیرہ کی بات آپ نے کی کہ جی انہوں نے نو بال کیا, یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کتنے ڈیسیجن لیے اپنی زندگی کے اندر, کسی کے اوپر قائم رہے, کسی پہ نہیں رہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی سزا جزا والی بات ہے کہ آپ بھائی یہ کیا چور مچائے شور, ہر آدمی دوسرے پہ ڈال رہا ہے, ادھر ادھر کر رہا ہے یہ وہ. اور پھر یہ ہے کہ بزرگی کا ہے کہ میں احترام کرتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں کوئی بندہ ادھر کام نہیں کر سکتا, اور ادھر اگر 81 ایئرز کے آپ چیئرمین صاحب لگا دیتے ہیں تو 81 ایئرز میں تو بھائی ایک نرس چاہیے ہوتی ہے, ایک خدمت گزار چاہیے ہوتا ہے جو ان کو بتائے کہ بھائی یہ آپ نے صبح کی دوائی یہ لینی ہے, دوپہر کو یہ لینی ہے, شام کو آپ نے یہ لینی ہے. تو بھائی بات یہ ہے وہاں پہ لفٹیں بن جاتی ہیں یہ وہ, اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا ہے کہ وہ لفٹیں بنا کے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے بیچارے, اور لفٹیں بنانی پڑتی ہیں ان کو. سزا جزا ہے ہی کوئی نہیں. عامر سہیل صاحب, یہاں سزا کا تذکرہ ہو رہا ہے, کون سا بول رہے ہیں آپ؟ عبد القادر نے, کون سا عامر بول رہے سہیل نے, میرے خیال میں محسن حسن خان نے بڑا اچھا کام کیا جب وہ چیف سلیکٹر کے طور پہ آپ تینوں نے رول ادا کیا. لیکن ہماری کرکٹ جو ہے پچھلے 20 سالوں میں آپ دیکھیں تو انتخاب عالم, وسیم باری, آپ کے ہارون رشید, اور اس میں کوئی 2-4 نئے نام ڈال لیں تو اس میں معین خان کا نام ڈال لیں, سبحان, ذاکر, اس سے آگے نکل نہیں آپ کی. آپ جب سے کرکٹ میں نے دیکھنی شروع کی ہے ان ناموں سے آگے کرکٹ ہماری گئی نہیں ہے. وہ اب کیا کہا جائے کہ شاید اس کی تباہی کی ایک بڑی بنیادی وجہ ندیم ملک صاحب جو بات میں کر رہا ہوں, لیکن وہ 2016 کی کرکٹ کے لیے نہیں تھے, وہ 2016 بدل گیا, اب آپ کو آگے جانا تھا, اب آگے جا ہی نہیں رہے. دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ مافیا ہے, اور یہ مافیا کافی دیر سے وہاں پہ ہے, اور یہ ایک دوسرے کو اس طرح بیک کرتے ہیں کہ جو نیا چیئرمین آتا ہے یہ آتے ہیں ان سے غلطیاں کرواتے ہیں اور پھر ان کو آگے لگا کے اپنی مرضی کے کام لیتے رہتے ہیں. اور اتنی شدید یہاں پہ سیاست ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ابھی آپ نے ویمن کرکٹ کی بات کر رہے ہیں تو 2009 کا ٹائم تھا جب میں ان کے لیے جابز کریٹ کروائیں لڑکیوں کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اسپانسرشپ ارینج کروائی, اور ان کی چیئر پرسن تھی شیری جاوید صاحبہ. وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئی کہ لڑکیوں کو جابز مل رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے گورننگ بورڈ والوں نے اس کو اپوز کرنا شروع کر دیا کہ ان کو کیوں ہم لوگ نوکریاں لے کے دیں, یہ تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی, بلا بلا. یہ تو ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ ہیں, تو آپ ان سے اچھے کی کیا امید کر سکتے ہیں. اور وہ مرحومہ شیری جاوید صاحبہ نے بڑا سٹینڈ لے کے وہ سارا میچور کروایا. تو یہ انہی کے جو اچھے کام تھے اس کی وجہ سے آج آپ کو یہ لڑکیوں کی پرفارمنسز اچھی لگ رہی ہیں. بیسکلی جو مسئلہ ہے آپ کا, یہ جب تک آپ مافیا جو کرکٹ بورڈ میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ ریجنز میں جو مافیا بیٹھا ہوا ہے, جب تک آپ ان سے جان نہیں چھڑائیں گے, آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں پیسے لے لڑکوں کو انڈر 19 انڈر 16 اس لیول تک جو ہے وہ پیسے لے کے کھلایا جاتا ہے. میرٹ نام کی چیز نہیں ہے. اگر بہت اچھا لڑکا کوئی ہے اس کو سفارش کی پیسوں کی ضرورت ہے کہ وہ آ کے ریپرزینٹ کرے. تو یہ پورا مافیا جب تک اس کے اوپر ایڈھاک نہیں لگے گی, اس کو صاف نہیں کریں گے, آپ کی کرکٹ اب بھول جائیں کہ یہ آگے بڑھ سکتی ہے. عامر سہیل صاحب ایک فارمر بورڈ افیشل, ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے, ابھی بھی وہ کافی پرومیننٹ آدمی ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ اس طرح بھی نئے لڑکوں کو یا اس پلیئر کو جس کو ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا, آپ سوال پوچھتے ہیں کہ اچانک لڑکا کہاں سے آ گیا, اس طرح سلیکٹر ٹیم میں ڈالتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پورے دورے میں جو پیسے ملیں گے اس کا 50% یا 60% ہمارا ٹیم میں آ جاؤ. اور نیا لڑکا تو پک اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ پہلے ٹور کے سارے پیسے وہ آپ کو دے گا. یہ کام بھی ہوتا ہے نیشنل ٹیم کی سلیکشن کے لیے. دیکھیں یہ سننے میں آتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ پیسے بھی دیے جاتے ہیں. اور مجھے یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, کسی پلیئر میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ آپ 60 لاکھ روپیہ لے لیں اور مجھے جو ہے ٹیم میں سلیکٹ کروا دیں. اور جس بندے نے میرے سے آ کے یہ بات کی, میں نے اس کو بلایا, میں کہا ہاں میں کروا دوں گا, پہلے مجھے پلیئر بتاؤ وہ کون ہے. پھر وہ پلیئر کو لے کے آؤ, پھر جو میں نے پلیئر کی ہوگی آپ کو پتا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہے,
اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گراس روٹ لیول کے اوپر مجھے یاد ہے ہم نے 2004 میں پہلی دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ریجن کے لڑکوں کو انڈر 19 لیول تک پیسے دینے شروع کیے. اب وہاں پہ کیا ہونا شروع ہو گیا, ہم سلیکٹ کر لیں گے, جتنے آپ کے پیسے ہوں گے وہ آپ ہمیں دیں گے. یہ مینیجر, کوچز اور ایسوسی ایشن کے لوگ, یہاں تک تو یہ معاملات خراب ہیں. آپ کو اچھے کی امید کس طرح ہو سکتی ہے جب تک یہ سارا مافیا جو ہے اس کو نہیں آپ علیحدہ کریں گے؟ اور کیا آپ نجم سیٹھی سے یہ توقع کر پرائم رہے تھے؟ منسٹر پیٹرن ان چیف ہیں, آپ پارلیمنٹیرین ہیں, کچھ اکاؤنٹیبلٹی کی توقع رکھتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کہیں تو ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جہاں ہاتھ ڈالیں گے تو جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا. کچھ تو کریے. سر آپ کو پتا ہے کہ باقی تمام ایشوز کے اوپر بھی بات اٹھی رہتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی بالکل ہونی چاہیے, میں اس کے خلاف بالکل بھی نہیں کہہ رہا, یہ میں میسج نہیں دینے کو اس طرح اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے, یہ جو 30 سال سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ آپ نے کرکٹ کا اسٹرکچر نیچے تک لے کر جانا ہے, گراس روٹ سے آپ کا ٹیلنٹ روم ہو کے آئے. جیسے وہ بات کر رہے تھے کلب کرکٹ آپ کی جو ہے کراچی کے اندر بہت بڑی نرسری ہوتی تھی, وہ بالکل کلب بیٹھ گئے ہیں, گراؤنڈز ختم ہو گئے ہیں, سب پلازاز بن گئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا جو ایک کولڈز کی سسٹم تھا پنجاب میں بھی اور سندھ کے اندر بھی 70s کے اندر, جہاں سے جاوید میانداد, سکندر بٹ, رضوان زمان یہ سب نکلے, وہ ختم ہو گئی. آپ کی کرکٹ کی نرسری جو گراس روٹس کے لیول کے اوپر ہے وہ آپ کو دوبارہ کرنی ہے, ریجنل بنیاد کے اوپر کرکٹ اسٹرکچر کرنی ہے. اور فیسلٹیز کی جہاں بات کری ندیم ملک صاحب, ایک کیمپین آپ بھی چلائیں, میں کچھ 6-8 مہینے سے CBA چیئرمین کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. اسلام آباد میں آپ کو پتا بھی لڑکیوں نے بھی جو ہم بات کر رہے تھے زبردست پرفارمنس کی ہے. مجھے سخت اعتراض تھا, لوگ کہہ رہے تھے ہم انڈیا سے میچ ہار گئے, نہیں ہم ایک جیتے ہم ایک ہارے. بہت زبردست پرفارم کیا ہے اور اسلام آباد کی لڑکیاں بھی وہاں پہ ہیں, اچھا پرفارم کرتی ہیں. کوئی گراؤنڈ نہیں ہے اسلام آباد جیسے شہر کے اندر جہاں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو لڑکیوں کی ہماری کرکٹ ٹیم کے لیے, جہاں پراپر فیسلٹیز وہاں ہوں. تو آپ بھی پریشر ڈالیں CBA چیئرمین صاحب کے اوپر کہ ایک کم سے کم گراؤنڈ جو ہے, اتنے سارے گراؤنڈ جو ان سے ایک ڈیڈیکیٹ کریں. لیکن آپ پارلیمان میں جائیے, نیشنل اسمبلی کا فلور استعمال کریے, وہاں لڑکوں کی کرکٹ کا ایشو بھی اٹھائیے اور اس لڑکیوں کی کرکٹ کی فیسلٹیز کا ایشو بھی اٹھائیے. یہ بڑا ایشو ہے, قومی ایشو ہے. میں اپنی ذاتی اپنے تجربے سے آپ کو بتاؤں, جو ایشو میں آپ کے پروگرام پہ اٹھاتا ہوں نا اس پہ زیادہ جلدی کام ہو جاتا ہے بنسبت جو میں پارلیمان کے اندر بات کرتا ہوں. جس طرح کا کرکٹ کا نظام بگڑا ہوا ہے, سیاست کا نظام بھی اتنا ہی بگڑا ہوا ہے. اٹھائیں گے تو ضرور. ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایڈجرمنٹ موشن بھی ڈال دی گئی ہے کہ کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بات کی جائے. وہ سب ہم دعائیں دار تقریریں بھی کر دیں گے, لیکن ان دی اینڈ اگر یہ چینج آئے گی تو جس کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی اس نے فیصلے کرنے, اور وہ فیصلے کب کرتا ہے, وہ فیصلے اس وقت کرتا ہے جب اس کے اوپر میڈیا کا پریشر پڑتا ہے, عوام کا پریشر میڈیا کے ذریعے اس پہ پڑتا ہے. تو اس TV چینل کے ذریعے پرائم منسٹر سے پھر ہم مطالبہ کریں آن ایئر کہ پرائم منسٹر صاحب برائے مہربانی کرکٹ کا بہت برا حال ہے, کچھ دیکھیے اس کو حالت سدھارنے کے لیے کچھ تو کریے. ہاں بالکل, اور آپ کے پاس بہت اور ساری جگہیں ہیں. تو میں نام ان بڑی بڑی سیاسی پوزیشن کا نہیں لوں گا جہاں لوگ اس لیے رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے کہ میاں صاحب کو کھانے کی چیزیں اچھی کھلاتے تھے. ادھر آپ لگا لیں, خدا کا واسطہ ہے, کرکٹ ایک واحد چیز ہے جو پورے پاکستان کو یونائٹ کرتی ہے. سارے پاکستانیوں کی خوشی اور غم کا سب سے بڑا ذریعہ کرکٹ ہے. اس کے اوپر اپنا ہاتھ ہولہ رکھیں, رحم کریں اور اس کو میرٹ کی بنیاد پر چلنے دیں. اگر آپ کے دوست ہیں ان کو کسی اور کام پہ لگا دیجئے, لیکن کرکٹ کو ایٹ لیسٹ کم سے کم میرٹ بیس ہونے دیں. سہیل تنویر صاحب سے پہلے پوچھ رہے ہیں. سہیل تنویر صاحب, آپ فرمائے گا کرکٹ اکیڈمی بنی ہوئی ہے, جب ہم لڑکوں کے سکلز کی بات کرتے ہیں کہ وہ سیکھ نہیں پاتے, وہی غلطیاں دہراتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میں عامر سہیل صاحب کا کچھ دن پہلے سن رہا تھا. ایک بات انہوں نے اچھی کہی کہ 2 سال پہلے جس لڑکے کو نکالتے ہیں کہ آف اسٹمپ کے باہر والی بال کو ٹھیک نہیں کھیلتا, فٹ ورک ٹھیک نہیں ہے, وہ 2 سال بعد دوبارہ ڈالتے ہیں, دوبارہ اس سے بھی زیادہ بری کرکٹ کھیلتا ہے. تو آپ کی اکیڈمیز ویڈمیز میں یہ چیز سکھائی نہیں جاتی؟ کرکٹ بورڈ کوچز ہائر کرتا ہے, وہ چیز سکھاتے نہیں ہیں؟ کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں پلیئر پہ انڈیویجولی خود بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اب میں اگر بولر ہوں تو میرا یہ پروفیشن ہے, میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے, تو مجھ پہ خود بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں, نہ کہ میں کوچز کی طرف دیکھوں. میرا اپنا بھی کام بنتا ہے کہ میں اپنی گیم کو امپروو کروں. جو آگے بات کی تھی اس میں پلیئرز خود بھی آتے ہیں, اس میں کوچز بھی آتے ہیں, پورا سارے جتنی باڈیز انوالو ہیں وہ سب آتی ہیں کہ کرکٹ کو امپروو ہم نے ماڈرن کرکٹ کے تحت کرنا ہے. پلیئرز نے خود کو بھی اپنے آپ کو ماڈرن کرکٹ کے تحت ڈالنا ہے. باقی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 2 سال کے لیے باہر ہوتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں, تو ریزن میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے رسل, ایلیٹ, یہ براوو, یہ سلو بال اتنا اچھا خوبصورت پھینکتے ہیں, اور وہ یارکر آپ کے بیٹ کے نیچے سلو یارکر آتا ہے. پاکستان میں وقار, وسیم, عاقب آؤٹ سٹینڈنگ تھے پرفارمر, جو وہ یارکر سوئنگنگ یارکرز پھینکتے تھے, سلو یارکرز پھینکتے تھے. ہمارے لڑکوں سے اب یارکر نہیں ہوتا, اخیر میں وہ بال کراتے ہیں جیسے 1 اوور میں 18-20 رنز کھا کے آتے ہیں. تو کیا ہوا, انہیں بال کرانے بھول گئے, کیا ہو گیا ان کے؟ لیکن
نہیں ایسا نہیں ہے ندیم بھائی. دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ رسل کی آپ نے بات کی یا ایلیٹ کی بات کی, ویریشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. وین اٹ کمز ٹو T20 کرکٹ ویریشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. صرف پیس پہ آپ ریلائی کر کے آپ کا سروائیول نہیں ہو سکتا. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس چاروں بالر ماشاءاللہ سے 140 پلس کے تھے, لیکن عامر تھا جس کے پاس ویریشن تھی. باقی بالرز لیک اسی میں کر رہے تھے کہ ویریشن نہیں تھی. تو آپ جب ٹیم کا کمبینیشن بناتے ہیں تو اس میں میں تھوڑا آپ کو روکوں گا. یہ 140 پلس والا یہ پلے ہمارے دماغ میں پھنس گیا ہوا ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 140 پلس پہ بال پھینکو. 140 پلس خالی میٹر نہیں کرتا اگر آپ کے پاس ورائٹی نہیں ہے, اگر آپ صحیح جگہ پہ بال پچ نہیں کریں, آپ کی لائن اور لینتھ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کے اوپر چھکا پڑے گا آپ کو. وہی بات میں کر رہا ہوں. ابھی میں اگر آپ بات کریں انگلینڈ سیریز تک کی تو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ ٹیم بھی T20 کی پرفارمنس ریزنیبلی بیٹر تھی. T20 کی جو ہم انگلینڈ کے خلاف سیریز کھیلے ہیں, ہم تینوں میچز ہارے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں ایک میچ ہمارا سپر اوور پہ گیا تھا, ایک میچ ہم 2 رن سے ہارے تھے, ایک میچ میں ہم نے لاسٹ اوور میں 14 پننا چاہیے تھا. رزلٹ تینوں ہمارے اگینسٹ گئے, لیکن ہم نے کرکٹ اچھی کھیلی تھی. وہاں پہ میرے خیال میں جا کے تھوڑا سا پینک بٹن دبا ہے. بہت ساری چینجنگ ہم نے کر دی ٹیم میں, وہ بیٹنگ میں ہو یا بولنگ میں ہو. ایک سیٹ پلیٹ فارم, ایک سیٹ ٹیم بنی ہوئی تھی جو کہ پچھلے 6-7 سیریز سے کھیل رہی تھی. وہ جب 3-0 ہوا, وائٹ واش ہوا, تو وہاں پہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا پینک بٹن دبا ہے. بہت زیادہ چینجنگ ہم نے کر دی. جو ٹیم نیوزی لینڈ گئی, پھر اس کے بعد کہیں بھی ٹیم سٹیبل نہیں ہوئی کسی ایک رول کے لیے. سٹیبل ہے کیوں نہیں؟ عامر سہیل صاحب دوبارہ آپ سے فاسٹ بالر کا پوچھ لوں, پھر میں قادر صاحب سے اسپنر کا پوچھوں گا. پہلے عامر سہیل صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ ہم نے اپنے بالرز کو خود سے میرے خیال میں زیادہ وہ سپر سٹار ڈکلیئر کر دیا ہے. عرفان کی بالنگ کے اوپر مجھے کافی اعتراض ہے کہ اس نے وہ صحیح جگہ پہ اپنی ہائٹ کا ایڈوانٹیج نہیں لیا, نہ بال پچ کیا, نہ اس بال کو جو لفٹ کر سکتے تھے شارٹ آف گڈ لینتھ, نہ اس پہ وہ وکٹ لے سکے. آپ کے وہاب ریاض ایک شین واٹسن کا وہ جو اسپیل کروایا ہوا ہے ابھی تک اس سے آگے نکلے نہیں ہیں, تو آپ کیسے توقع رکھیں گے کہ بھائی آپ نے میچ جیتنے ہیں ان سے؟ دیکھیں اگر آپ آسٹریلین کرکٹ کا ٹرن اراؤنڈ دیکھیں فرام 1980s, جب ان کی کرکٹ بالکل نیچے چلی گئی تھی, تو ایک بھرپور پلان کے ساتھ آئے تھے. ایون ان کے جو ڈومیسٹک کرکٹ میں کامنٹری لوگ کر رہے تھے وہ ان کے ایکس کیپٹنز تھے, اور وہ اگر غلط پلیئر کھیلتا تھا اس کو کویشچن کر دیتے تھے, یہ پلیئر فرسٹ کلاس لیول پہ آ کس طرح گیا, انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو چھوڑ دیں, وہ پہلے سے اس کو سنپ کر رہے تھے. تو ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا. یہاں پہ پاکستان کرکٹ بورڈ دیکھیں, پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اگر کامنٹری باکس میں بیٹھ کے آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو کویشچن کر دے تو وہ آپ کو کامنٹری سے نکلوا دیتے ہیں. یہ تو یہاں پہ یہ طریقہ کار چل رہے ہیں, اور جو آپ بیسکلی ایک کلچر کریٹ ہوتا ہے. آپ کے کامنٹیٹرز جو ہیں وہ ہیروز بناتے ہیں, اور وہ ہیروز بڑے دیکھ دکھ کے بناتے ہیں. یہاں پہ ایک بندے کا ایک اچھی پرفارمنس ہوتی ہے, آپ اس کو اٹھا کے ہیرو بنا دیتے ہیں. آپ ٹائم ہی نہیں دیتے اس بندے کو کہ ذرا اچھی طرح سنبھل کے آ جائے. اب کرکٹ چینج ہو گئی ہے. دیکھیں آپ نے یارکر مارنے والوں کو اب جب کوچ لگایا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا, اب یارکر کے اوپر بندہ سویپ مارنا شروع ہو گیا فاسٹ بالر کو, اور سویپ کے اوپر چھکا مار رہا ہے. جب آپ کا جو ہال آف فیم تھا وہ یارکرز تھا, لیکن اب یارکر کو بیٹسمین کھیل رہے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے آپ نے ڈیسیژن کرنے ہیں کون سا کوچ ہوگا کون سا نہیں ہوگا. بات یہ تب باتیں اچھے فیصلے ہوں گے جب کرکٹ کو سمجھنا والے لوگ ہوں گے. اگر اس طرح کے لوگ, میں تو ان کو شعبدہ باز کہوں گا, میں اس طرح کے ہارش ورڈ یوز نہیں کرتا, لیکن یہ شعبدہ باز آپ نے لگائے ہوئے ہیں. اور یہ ایک پاکستان کا یہ ایک ڈائلاما ہے کہ جو آپ کی الیٹ ہے, جس کو کیریکٹر دکھانا چاہیے, جس کو انٹیگریٹی دکھانی چاہیے, ایک کلچر کریٹ کرنا چاہیے کہ اس ملک میں لوگوں کو کس طرح ایکٹ کرنا چاہیے. اوپر آ کے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, وہ جو کام نہیں ہے وہ ادھر آ کے لگے ہوئے ہیں, اور اس کا بیڑا غرق کر دیا, اور ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ریزائن کرنے کا نام نہیں لے رہے. تو پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ. ایک قادر صاحب اسپنر کا سوال آپ سے پوچھ لوں. عبد القادر پاکستان میرے خیال میں یا دنیا ساری میں وہ لیگ بریک بالر کو انٹروڈیوس کروا دیا لمیٹڈ اوورز کے اندر, اور میچ جتواتے تھے. پھر ہمارے پاس بے شمار بالرز ایسے آئے, ورلڈ پرفارمر, سکلین آئے, سعید اجمل آئے, توصیف آئے, اقبال قاسم, وہ خیر پرانے تھے سعید اجمل اور سکلین, ان سے بعد میں کھیلیں. لیکن ابھی لگتا ہے کہ اسپیشلسٹ اسپنرز لیگ اسپنر یا آف اسپنر ایک دم سے, جیسے فاسٹ بالرز کی پرفارمنس کا سوال ہے, تو لیگ اسپنر یا آف اسپنر بھی لگتا ہے اسپیشلسٹ پاکستان میں ایک دم سے کہیں غائب ہو گئے, مل ہی نہیں رہے پاکستانی وکٹوں یا انڈین وکٹس کے اوپر. آپ کو اچھے اسپنر نہ ملیں تو آپ کو اچنبھا ہوگا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ملک صاحب, میں پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں یہ بات کرنے لگا ہوں. میں اچھا ویسے نہیں سمجھتا, لیکن مجبوراً مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ عبد القادر کون ہے. عبد القادر کو اللہ کی پاک ذات نے جو فن دیا تھا,
میں 18 سال کھیلا ہوں پاکستان, اور اللہ کی مہربانی سے میں نے انڈیا کے بشن سنگھ بیدی, چندر شیکھر, پرسنا, انڈر ووڈ یہ راج کر رہے تھے اس وقت, اور میں فاسٹ بولنگ کے دور میں آیا, اور گورو نے سلو مین بک لکھی تو ٹائٹل مجھے دیا انہوں نے. گورو نے فلم بنائی دی کنگ آف سپن, صرف میں واحد پاکستانی ہوں, کسی کی فلم انہوں نے کسی اور پاکستانی کی نہیں بنائی. رائڈل میڈل میں نے جیت کے دیا آسٹریلیا سے ان کو, لائف ممبرشپ گورو نے مجھے دی ہے. بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سپن کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو مشتاق احمد میرے سے سیکھا ہوا ہے وہ اس کو تو منمانی کے اوپر اس کی لاٹری نکالتے ہیں اور اس کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ لگا دیتے ہیں, اور عبد القادر کو ایک لیٹر تک نہیں لکھتے کہ قادر صاحب آپ انٹرسٹڈ ہو کہ نہیں. اور میں وضو میں ہوں, ایمان قرآن کہ میں نے نہیں جانا تھا, کیونکہ میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے سیٹھی صاحب کے ساتھ کام نہیں کرنا. لیکن میں آپ کو ان کی نیتیں بتاتا ہوں, یہ بے شرم لوگ ہیں, یہ تو ان کو تو میرا خیال ہے یہ پرائیڈ آف بے شرمی ملنا چاہیے کہ یہ اپنے سینئر پلیئرز کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, اور وہ لوگ جن کو یہ کوچز بنا دیتے ہیں جو کرکٹ نہیں کھیلے ہوئے وہ پاکستان ٹیم کے کوچز بن جاتے ہیں, وہ چڈیوں کے اندر چیئرمین کرکٹ بورڈ کے دروازے کھول کے اندر چلے جاتے ہیں. اور یونس خان کو یہی شہر یار خان صاحب نے 3 گھنٹے باہر بٹھائے رکھا. اب بھی آپ کے سامنے وقار یونس کیا کمپلین کر رہا ہے, اور یار ان کو تو بے شرموں کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کرکٹ بورڈ جو ہے, دس کرکٹ بورڈ از بیکاز آف دا کرکٹرز آر ناٹ بیکاز آف دس بورڈ. ان کو جو یاشیاں یہ کرتے ہیں سارا کو یہ ہمارے سروں پہ کرتے ہیں, اور اگر یہ ہمیں عزت تک نہیں دیتے تو اس کا فیصلہ قوم کرے. عبد القادر صاحب, یہ بالکل دل جلے والی بات آپ نے کی ہے, لیکن میرے خیال میں آپ جیسے سٹارز یا عامر سہیل یا محسن جیسے سٹارز کے ساتھ یہ کچھ کریں گے, یا جو آپ نے ذکر کیا ابھی یونس خان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا, تو رسپانس ایسا ہی ان لوگوں کو ملنا چاہیے. میں ایک ہیڈ لائن کی طرف جا رہا ہوں, بریک لے لیں چھوٹی سی, پھر دوبارہ آتے ہیں تو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے جائے, یہ اسپیشل کرکٹ ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے.